بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گرافکس انیمیشنز وقت اور ماحول کو سمجھانے کے واسطے ہیں۔ کسی بھی ہستی کو کردار کے روپ میں نہیں دکھایا گیا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ فیل چاہے زمزم کی کھدائی۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جورہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ اللہ نے عبد المطلب پر بارش نازل فرمائی جس سے انہیں وافر پانی مل گیا، جبکہ مخالفین پر ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے واپس پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے، اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل۔ ابراہہ بن صباح حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر داخل ہو کر اس کے قبلہ پر گندگی لگا دی۔ ادھر ابراہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا، اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابراہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مگماس پہنچا، اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دی، وہاں کے جانوروں کو قبضہ میں لے لیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف عبد المطلب کے تھے۔ ابراہہ نے اپنے قاصد کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں اگر مکہ والے اس کے بچانے کے درپے ہوئے تو لامحالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ قاصد مکہ میں عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و طاقت نہیں۔ قاصد کے کہنے پر عبد المطلب قاصد کے ساتھ ابراہہ کے پاس گیا۔ ابراہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو ہیبت میں آ گیا کیونکہ عبد المطلب گورے، مضبوط، قوی اور حسین تھے۔ ابراہہ دیکھتے ہی تخت سے نیچے اترا اور قریش کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ کیا چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں، انہیں واپس کر دیا جائے۔
बादशाह ने कहा, इनसे कह दे कि पहली नजर में ही तेरा रूप मुझ पर पड़ा था और मेरे दिल में तेरी वक़्त बैठ गई थी, लेकिन पहले ही कलाम में तो ने सब कुछ खो दी। अपने 200 ऊंट की तो तुझे फिक्र है और अपनी कौम के दीन की तुझे फिक्र नहीं। मैं तो तुम लोगों का इबादत खाना तोड़ने और इसे खाक में मिलाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि सुन, ऊंट तो मेरे हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश में मैं हूँ, और खाना काबा अल्लाह का है, वो खुद इसे बचा लेगा। उस पर यह सरकश कहने लगा कि अल्लाह भी आज इसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। हाथी को तैयार करके मक्का में दाखिले के लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफ़ा और मीना के दरमियान वादी मुहसर में पहुंचा तो हाथी बैठ गए और काबा की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह न उठे। उसका रुख शुमाल, जुनूब या मशरिक की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। इसी दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया, जिसने लश्कर पर ठीकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने इसी से उन्हें खाए हुए बोझ की तरह बना दिया। ये चिड़िया अबाबील जैसी थीं। हर चिड़िया के पास 3-3 कनकरियां थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में। कनकरियां चने जैसी थीं, मगर जिसको लग जाती थीं, उसके एजा कटना शुरू हो जाते थे और वो मर जाता था। ये कनकरियां हर आदमी को नहीं लगी, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोंदता, कुचलता, गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। इधर अबराहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि उसकी उंगलियों के पोर चढ़ गए और सना पहुंचते पहुंचते चूजे जैसा हो गया। फिर इसका सेना पट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। अबराहा के उस हमले के मौके पर मक्का के बाशिंदे अपनी जानों के खौफ से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा चौपे थे। जब लश्कर पर आज़ाब नाज़िल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। ये वाक़या बेशतर अहल सीर के बक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया। लिहाजा ये 571 ईस्वी की फरवरी के आखिर या मार्च के इब्तिदा का वाक़या है। ये दरहकीकत एक तमहीदी निशानी थी, जो अल्लाह ने अपने नबी और काबा के लिए ज़ाहिर फरमाई थी, क्योंकि उस वक्त बैतुल मक़दिस अहले इस्लाम का किबला था और वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद उस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का गलबा हो गया था, लेकिन इसके बरखिलाफ काबा पर ईसाइयों को गलबा हासिल न हो सका। हालांकि उस वक्त यही मुसलमान थे और काबा के बाशिंदे मुशरिक थे। बशरी तकाज़े के पेशे नज़र किसी भी किस्म की गलती पाएं तो हमें फ़ौरन मतला करके दुरुस्त नशरियात में हमारी मदद फरमाएं। अल्लाह आपको अजर अजीम से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर। खुद भी देखते रहिए और दोस्त अहबाब से भी शेयर करें।